موضوع الدرس في بیان اثبات المعاد والقدرة الكاملة لله والرد على المشركين المكذبين سورة فصلت تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: قل أرأيتم إن كان من عند الله لا يسام الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن نذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يقول تعالى: لا يمل الإنسان من دعاء ربه بالخير وهو المال وصية الجسم وغير ذلك وإن مسه الشر وهو البلاء وبالفقر فيئوس قنوط أن يقع في ذهنه أنه لا يتهيأ له بعد هذا خير. اب اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتی ہے کہ انسان جو ہے لا یمل، وہ کبھی تھکتا نہیں، مانگتا ہے اپنے رب سے، خیر مانگتا ہے، بھلائی مانگتا ہے، مال مانگتا ہے، صحت مانگتا ہے، ہر چیزیں مانگتا ہے، لیکن اگر قدرت کی طرف سے اس کو کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بلا پہنچے، کوئی نقصان ہو جائے، غریبی آ جائے، اب وہ بالکل مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے. فیئوس قنوط، اب اس کے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اب اس کو کبھی بھلائی نہیں ملے گی. یعنی ویسے تو ہر وقت مانگتا تھا، لیکن جب مصیبت آئے گی تو مایوس ہو گیا. اور مایوس ہونا جو ہے، یاد رکھو، یہ کافروں کی علامت ہے، ورنہ اللہ کی رحمت سے کوئی بندہ کبھی مایوس نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا: لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ کی رحمت سے نہیں مایوس ہوتے مگر وہ لوگ جو کافر ہیں. اس لیے اللہ نے اپنے بندوں کو خطاب فرمایا ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ نے فرمایا: اے میرے بندو، جنہوں نے اپنے نفس پہ زیادتی کی ہے، ظلم کیا، گناہ کیا، خطا کی ہے، اللہ کی رحمت سے ہرگز نا امید نہ ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ بخشنے پہ تیار ہیں، شرط یہ ہے کہ تم توبہ کرو اور گناہوں کو چھوڑ دو. تو یہ مایوس ہو جانا جو ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت کا انکار ہے ہر حال میں. اس لیے حضور پاک نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن جو ہے وہ ہر حال میں کامیاب ہے. ان اصابہ سراء شکر، اگر اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اللہ کا شکر کرتا ہے. وَإِنْ أَصَابَهُ ضَرَّاءُ
صبر، اور اگر اس پہ کوئی مصیبت پڑتی ہے وہ صبر کرتا ہے پھر اللہ اس کو صبر کا انعام دیتے ہیں۔ تو مومن تو ہر حال میں جو ہے وہ کامیاب ہے، وہ ہر حال میں اگر رحمت ہے شکر ہے، اگر امتحان آ گیا صبر ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ یہاں دو باتیں سمجھنے والی ہیں، دماغ میں رکھ لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مصیبتیں یا بلا یا عذاب یا تکلیف کیوں آتی ہے۔ اس کا جو بظاہر آیات مبارکہ ہیں، نصوص قرآنیہ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں کچھ بھی نہیں تکلیف پہنچ سکتی مگر وہ جو اللہ نے لکھا۔ ہوا مولانا، وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا متولی ہے، وہی ہمارا حاکم ہے، ناصر ہے، اسی پہ ہی ہمارا بھروسہ۔ ایک بات رکھنا۔ اسی طرح ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت بندے کو نہیں آتی مگر اللہ کے حکم سے۔ یہ دو آیتیں دماغ میں رکھ لیں۔ اسی طرح تیسری آیت بھی رکھ لیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو کچھ تم کو مصیبت آئی ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تم نے گناہ کیا ہے تب مصیبت آئی، بغیر یعنی کسی خطا کے، بغیر کسی اس کے مصیبت نہیں آتی۔ اسی طرح میرے محبوب نے، محبوب دو عالم نے، رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ما اصاب بلاء الا بذنب، کوئی بلا نہیں آتی مگر گناہ کی وجہ سے، وما رفعت الا بتوبۃ، اور وہ ٹلتی نہیں مگر توبہ سے۔ تو ایک بات یاد رکھیں۔ اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ مثلا ایک علاقے میں زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، بارشوں کا طوفان آ گیا، اب اس کے اندر تو کئی اللہ والے بھی ہیں، کئی عابد ہیں، زاہد ہیں جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، گناہ تو دو آدمیوں نے، 10 نے، 20 نے، 50 نے کیا ہوگا۔ اب سارے نے، سب لوگوں نے تو گناہ نہیں کیا ہوتا نا، اس علاقے کے اندر کئی اللہ والے ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، صلحاء ہوتے ہیں، بڑے بڑے عابد ہوتے ہیں، زاہد ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، لیکن جب عذاب آتا ہے تو رگڑے تو وہ بھی جاتے ہیں۔ تو اس لیے آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ جی اگر گناہوں کی وجہ سے عذاب آیا ہے تو اس میں تو ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے کبھی نعوذ باللہ گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اچھا پھر جو بڑے بڑے گناہگار ہیں، جو بالکل مہا گناہگار ہیں، ان پہ نہیں آیا۔ تو اس لیے دماغوں میں پریشانی ہو جاتی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ بھائی اگر یہ گناہ آتا ہے ان لوگوں سے جو شرابی ہیں، کبابی ہیں، زانی ہیں، وہ تو دوسرے ملکوں میں عیش کر رہے ہیں، ان پر تو عذاب آیا ہی نہیں۔ وہ تو جناب اس علاقے میں زلزلہ آیا، انہوں نے تو ہر ملک میں کوٹھیاں رکھی ہوئی ہیں، یہاں سے اڑے اور دوسرے ملک میں چلے گئے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کا قانون تو کبھی نہیں بدلتا، جب بھی عذاب آئے گناہوں کی وجہ سے آئے۔ قوم عاد پہ عذاب آیا ان کی سرکشی، کفر اور گناہوں کی وجہ سے، قوم لوط پہ عذاب آیا ان کی سرکشی، گناہوں کی وجہ سے۔ لیکن اب کبھی حالات یہ ہوتے ہیں کہ جب عامت العذاب آتا ہے تو اچھوں پر بھی آ جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب آپ آگ جلاتے ہیں، سوکھی لکڑیوں کے ساتھ گیلی لکڑیاں بھی جل جاتی ہیں۔
لیکن قیامت والے دن ہر آدمی اپنے عمل پہ اٹھے گا. اس لیے اچھا دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ گناہوں پہ عذاب آ گیا، اس کے گناہوں کا کفارہ بن گیا. اچھا کوئی نیک صالح اللہ والے تھے، ان کا گناہ نہیں، تو ان کے لیے رفع درجات کا ذریعہ بن گیا. جیسے ایوب علیہ السلام اللہ کا نبی ہے اور اتنی لمبی مدت ایک بیماری میں مبتلا ہے، حالانکہ وہ تو پیغمبر ہے، وہ تو معصوم ہے، وہ تو گناہوں سے پاک ہے، لیکن اتنی شدید بیماری آئی ہے کہ اللہ سے فریاد کریں گے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. تو یاد رکھیں ان کے لیے یہ ابتلا جو ہے ان کے درجات کو بلند کر دے. اب دیکھیں گناہگار امرات العزیز ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام پہ ڈورے ڈالے، اہتمام کیا، دروازے بند کیے، گناہ پہ 100% آمادہ ہو گئی. یوسف علیہ السلام بچ گئے، لیکن جیل میں تو یوسف گئے. وہ جو گناہگار ہے وہ تو اپنے گھر میں بیٹھی عیش کر رہی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ابتلا آ گیا کہ وہ جیل میں آ گئے، تو اس کی وجوہات تھیں. ایک تو وجہ یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کے منہ سے ایک کلمہ نکل گیا تھا کہ جب ان عورتوں نے سازش کی تو اس نے کہا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. انہوں نے دھمکی دی تھی کہ ہماری بات نہ مانی ہم بھی تمہیں جیل میں ڈلوا دیں گے. انہوں نے کہا یا اللہ میں جیل میں جانا پسند کرتا ہوں، ان عورتوں کے عذاب سے مجھے بچاؤ. ایک تو خود مانگ بیٹھے تھے، اور دوسرا حضرت یوسف علیہ السلام کے جوہر جو ہیں وہ جیل میں جا کے کھلے. لوگوں کو پتہ لگا یہ کون بندہ ہے. اگر وہ امراۃ العزیز کے گھر میں رہتے تو شاید یہ راز سامنے نہ آتے، کبھی ان کے علم تعبیر کا شہرہ نہ ہوتا، کبھی لوگ ان کے پاس رجوع نہ کرتے. ہر چیز میں ایک حکمت تھی اللہ کی. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انبیاء پر بھی امتحان آ گئے، انبیاء شہید ہو گئے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ وہی بلا انبیاء کے لیے رفع درجات کا ذریعہ بن گئی. وہی بلا جو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پہ کوڑے لگائے گئے، لیکن وہ فرماتے ہیں خدا کی شان ہے کہ ان کوڑوں سے اللہ نے مجھے اتنی عزت دے دی، اتنی شان دے دی کہ جن کے جنازے کو دیکھ کے 90,000 کافر نے کلمہ پڑھ لیا. اب اندازہ کریں، بظاہر تو وہ کوڑے کھا رہے ہیں، ٹکٹکی پہ باندھا ہوا ہے، کوڑے مارے جا رہے ہیں، اللہ نے اتنا اونچا کر دیا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مومن ہر حال میں راضی ہوتا ہے. اس کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ اگر اچھا عمل بھی کرے پھر بھی روتا ہے کہ یا اللہ میرے عمل میں بھی شاید کوئی تقصیر رہ گئی ہو. نماز تو میں نے پڑھی ہے لیکن پتہ نہیں میں نے صحیح بھی پڑھی ہے، میں نے حقوق بھی ادا کیے ہیں، فرائض واجبات مستحبات سے ادا کی ہے کہ نہیں کی ہے. اور وہ ہر وقت اپنے اللہ سے ڈرتا ہے، عاجزی کرتا ہے. نعمت ملتی ہے شکر کر لیتا ہے، نعمت نہ ملے تو اس کے بعد جو ہے صبر کر لیتا ہے. اور جو اس سے بڑے مقام والے ہیں ان کا اور بڑا مقام ہے. یاد رکھیں مقامات کا فرق ہوتا ہے. ایک مقام تو یہ ہے نا کہ نعمت ملے شکر کرے، نہ ملے صبر کرے. ایک اس سے بھی بلند مقام جیسے کہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جو اللہ کے بہت بڑے اولیاء اللہ میں گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس لنگر میں ایک نوجوان آیا، بڑا خوبصورت سا نوجوان تھا. وہ آیا، ملا، ٹھہر گیا، ہمارے لنگر میں آ کے ٹھہر گیا. وہ فرماتے ہیں کہ 2-3 دن کے بعد میں نے اس کو بلایا، میں اکیلا بیٹھا تھا. میں نے کہا بیٹا کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں تو بخارا سمرقند یعنی جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے اس علاقے سے آیا ہوں.
کیسے آئے؟ ان کا بس دل میں خیال تھا کہ دنیا کا سفر کروں گا، کوئی اللہ والے ملیں گے، علماء ملیں گے، اولیاء اللہ ملیں گے، ان کی صحبت میں رہوں گا، آپ کا نام سنا، آپ کی لنگر میں آ گیا۔ پھر اس نوجوان نے، حضرت بسطامی فرماتے ہیں، مجھ سے پوچھا کہ آپ لوگوں کا کیا حال ہے، کس حال میں زندگی بسر ہو رہی ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ کا بڑا شکر ہے، ان عطا شکرنا و ان منع صبرنا، اگر وہ دیتے ہیں تو ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں، اور اگر روزی روک لیتے ہیں، نہیں دیتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں جب میں نے یہ جواب دیا تو وہ نوجوان ہنسنے لگ گیا۔ میں حیران ہوا کہ اس میں کیا بات ہے، یہی تو ہے نا کہ اللہ نعمت دے شکر کرو، نہ دے صبر کرو، کوئی ایسی غلط بات تو میں نے نہیں کی۔ یہ بیچارہ کیوں ہنس رہا ہے؟ میں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے علاقے میں کتوں کا بھی یہی حال ہے جو تمہارا حال ہے۔ فرماتے ہیں واللہ، خدا کی قسم، میں اپنی زندگی میں کسی بندے کے آگے اتنا شرمندہ نہیں ہوا جتنی اس نوجوان کے آگے شرمندہ ہوا۔ میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا ہمارے ہاں یہی ہے نا، کتے کو روٹی ڈال دو کھا لیتا ہے، دروازے پہ پڑا رہتا ہے نا، یہ جانور بھی یہی کرتے ہیں جو تم کر رہے ہو۔ میں نے کہا پھر تمہارے علاقے جو اولیاء اللہ ہیں، جو واللہ اللہ کے ولی، ان کا کیا؟ انہوں نے کہا اللہ دیتا ہے وہ لوگوں کو دے دیتے ہیں، اور نہ دیتا ہو تو پھر شکر کرتے ہیں کہ تو نے نہیں دیا، اسی میں تیری حکمت ہے، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے ہاں جو اولیاء اللہ ہیں، اللہ اگر ان کو دیتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جیسے اللہ نے فرمایا کہ صحابہ کا یہ عالم تھا کہ مہمان آیا ہے، بھوکا ہے، خود بھوکے رہ گئے لیکن مہمانوں کو کھلا دیا، کہ ان کو جب اللہ دیتا ہے وہ لوگوں کو کھلا دیتے ہیں، اور جب نہ دیتا ہے وہ شکر کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے نہیں دیا، پتہ نہیں کھانا کھاتے نیند آ جاتی، کھانا کھاتے آرام آ جاتا، آج بھوکے ہیں تیرے نام پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، شکر کر رہے ہیں، بھوک ہے تو چل رہے ہیں نا، روٹی 2 کلو اندر پڑی ہوتی گھی شی تو ماشاءاللہ سوتے رہتے، نہ ملے تو شکر کرتے ہیں۔ حضرت بایزید فرماتے ہیں میں حیران ہوا، میں نے کہا ماشاءاللہ بھئی تم لوگوں کا مقام پھر اور بلند ہے، ہم اس مقام پہ ابھی نہیں پہنچے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو بلا آتی ہے، گناہ سے آتی ہے، لیکن نیک آدمی کے لیے رفع درجات کا ذریعہ بن جاتی ہے، آتی تو ہے۔ اچھا گناہ چند آدمی کریں گے لیکن بلا سب کو لپیٹ میں لے لے گی، لیکن قیامت میں ہر آدمی اپنے عمل پہ کھڑا ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عام انسان کا یہ حال ہو گیا ہے، اور خاص طور پہ وہ کافر انسان جس کا اللہ کی رحمت پہ ایمان نہیں، مانگتا ہے لیکن جب ہم ان پہ کوئی مصیبت ڈالتے ہیں تو پھر منقطع ہو جاتا ہے، گمان کر لیتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، اور اللہ پاک فرماتی ہیں کہ اگر اس کو مصیبت کے بعد ہم رحمت دے دیں، بیماری کے بعد ہم صحت دے دیں، فقر کے بعد ہم غنی کر دیں، تنگ دستی کے بعد ہم فراغ دستی کر دیں، کہتے ہیں یہ تو ہونا تھا بھائی، دیکھو نا مجھے صحت کیوں نہ ملتی، میں بڑی بڑی ہسپتالوں میں بڑے بڑے کنسلٹنٹ میرے علاج کر رہے تھے، کیوں مجھے کیوں نہ صحت ہوتی؟ اور اگر کوئی ملتا ہے وہ کہتا ہے یار کیا ہو گیا، ایک ہوتا ہے میں نے دوسرے فصل بھی تو بوئے ہوئے تھے، وہاں سے مجھے بالکل مل گیا، تو کیا یہ تو ہونا تھا، مجھے ملنا تھا ہر حال میں، یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے رحمت کی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں اذا اصابہ خیر ورزق، جب اس کو بھلائی پہنچتی ہے، رزق پہنچتا ہے، بعد ما کان فی شدۃ لیقولن ھذا لی انی کنت استحقہ عند ربی، کہتا ہے کہ ہاں میرا حق بنتا تھا جی، مجھے یہ ملنا ہی چاہیے تھا، اللہ نے مجھے ہر حال میں یہ دینا تھا، میں اس قابل ہوں، اس لائق ہوں۔ وما اظن الساعة قائمة، اور مجھے کوئی خیال نہیں کہ قیامت ہوگی، کوئی قیامت نہیں یار، کچھ نہیں، کھاؤ پیو عیش کرو،
اور اس کے بعد مر جانا ہے کہ قیامت کیا ہے؟ پہلے جو باپ دادا مر گئے ان میں کو واپس آ گیا ہے کہ ہم واپس آ جائیں گے؟ بس نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں پھر اور پیدا ہوتے ہیں پھر اور مرتے ہیں، پھر یہ ہوتا رہے گا، لیکن وما نحن بمبعوثین، ہم دوبارہ نہیں کھڑے ہوں گے، نہ قیامت ہے نہ کوئی چیز ہے۔ انہوں نے کہا اس لیے میرا تو خیال ہے کوئی قیامت ہے نہیں، اگر بفرض محال قیامت ہو گئی ہم دوبارہ اٹھے بھی تو وہاں بھی اللہ مجھے اچھی چیزیں دے گا، کیوں میں اگر برا ہوتا یہاں مجھے اچھی چیزیں کیوں ملتی؟ تو معنی یہ ہے کہ میں تو اللہ کا پسندیدہ آدمی ہوں، یہاں بھی مجھے دیا ہے وہاں بھی مجھے دیں گے۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي أَنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، کہتے ہیں یکفر بقیام الساعۃ لأجل أنه خول نعمة ببطن ويفخر ويكفر كما قال تعالی۔ اب وہ قیامت پہ بھی انکار کرتا ہے کیونکہ اللہ نے اس کو نعمتیں عطا کر دی، اللہ نے دولت مال سیت اولاد دے دی، اب وہ فخر کرتا ہے، اکڑتا ہے، دنیا میں کفر کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دیکھو کہ انسان جو ہے وہ سرکشی کرتا ہے، انسان کو جب اللہ نعمتیں دیتی ہیں تو وہ سرکش ہو جاتا ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ یہاں مجھے نعمتیں ملی ہیں وہاں بھی مجھے ملیں گی۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ أَيْ وَلَئِن كَانَ ثَمَّ مَعَادٌ فَلَيُحْسِنَنَّ إِلَىٰ رَبِّي كَمَا أَحْسَنَ إِلَيَّ فِي هَٰذِهِ الدَّارِ، یعنی کہتا ہے کہ اگر میں مان لوں قیامت ہوگی، اگر اٹھائے گئے تو وہاں بھی مجھے سب کچھ اچھا ملے گا ایسے اس دنیا میں ملا ہے۔ يَتَمَنَّىٰ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ إِسَاءَتِهِ الْعَمَلِ وَعَدْمِ الْيَقِينِ، اللہ پہ یقین بھی نہیں، اللہ کی نافرمانیاں بھی کر رہا ہے، کفر بھی کر رہا ہے، لیکن کہتا ہے مجھے اللہ دیں گے۔ قال اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سن لو سمجھ لو، فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ يتحدث تعالی من کان ھذا امرہ اعتقاد بالعقاب والنکال۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم خبردار کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو کفر کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، فکر نہ کرو تمہارے لیے بڑا ہم نے گڑھا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو کہ یہاں بھی تمہیں مل گیا وہاں بھی تمہیں مل جائے گا؟ اللہ کا فیصلہ ہے کہ دنیا کے اندر رزق سب کو ملے گا، یاد رکھو، مسلمان کو بھی ملے گا، کافر کو بھی ملے گا، انسان کو بھی ملے گا، کتے کو بھی ملے گا، خنزیر کو بھی ملے گا، حیوانوں کو بھی ملے گا، لیکن آخرت کے اندر پھر کافروں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اس لیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، قریش کے خاندان میں فلاں بزرگ جو گزرے ہیں وہ تو بڑا سخی تھا، سارے غریبوں فقیروں کو کھلانے والا، غلاموں کو آزاد کرنے والا، مہمانداری کرنے والا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے خیراتیں کرنے والا، کیا اس کو قیامت میں کوئی فائدہ ہوگا؟ حضور نے فرمایا عائشہ بالکل فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تو آخرت پر ایمان ہی نہیں تھا، اس نے تو آخرت کی بھلائی کبھی نہیں مانگی، اللہ نے اس کو دنیا میں بدلہ دے دیا۔ اللہ کافروں کو بھی دنیا میں دے دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، صحت دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، سب کچھ دے، لیکن آخرت کے اندر ہاں یہ مومن کی شان ہوتی ہے، اللہ چاہے تو دنیا میں بھی نعمت دے دیتے ہیں، آخرت میں بھی نعمتیں دیں گے۔ اس لیے حکم ہے کہ تم دونوں نعمتیں مانگا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو کافر ہیں مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، لیکن مومن جو ہیں وہ کہتے ہیں وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ جو مومن ہیں وہ کہتے ہیں مولا ہمیں یہاں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، ورنہ دنیا میں تو سب کو اللہ دیتے ہیں۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ
جب ہم اپنے بندے پہ انعام کرتے ہیں، رحمت کرتے ہیں، صحت طاقت دولت دیتے ہیں، اب جناب اکڑتا ہے، منہ پھیرتا ہے، نہ آپ جانبی ہو اپنا جانب موڑ کے یوں چل دیتا ہے، غور نہیں کرتا۔ اعرض عن الطاعۃ واستکبر عن الانقیاد، من طاعت سے اعراض کرتا ہے، تکبر کرتا ہے کہ میں خدا کے حکم کے آگے کیوں جھکوں۔ جیسے قرآن دوسری جگہ کہتا ہے فتولیٰ برکنہ، اور اللہ فرماتی ہیں کہ جب پھر ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب تکلیف آتی ہے فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، یاد رکھو عریض مانا چوڑا، لیکن علماء کہتے ہیں محاورات عرب میں لمبی دعا کرنے کو عریض بھی کہتے ہیں، طویل بھی کہتے ہیں، کہ فلان عریض الدعاء ہے اور طویل الدعاء ہے، لیکن یاد رکھو لمبی دعا مانگنا تو محمود ہے اور اللہ کو بڑی پسند ہے۔ حضور نے فرمایا جب بھی دعا مانگا کرو تو بڑی عاجزی سے، بڑے الحاح سے، بڑی زاری سے، اور اسی دعا کو بار بار مانگا کرو، یہ نہیں کہ ایک دفعہ کہا جائے، نہیں، ایک ہی دعا کو بار بار مانگیں اور درد سے مانگیں، عاجزی سے مانگا کریں۔ یہ کافر کی حالت بتا رہے ہیں کہ نعمت ملتی ہے بھول جاتے ہیں، جب ہم رگڑا دیتے ہیں تو پھر بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ عریض کا معنی عرض چوڑا، تو جب عرض اتنا بڑا ہوگا تو طول کتنا بڑا ہوگا، معنی یہ ہے کہ پھر تو رات دن لمبی لمبی دعائیں مانگ رہا ہے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں جنت عرضها السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالی نے جو جنت بنائی ہے اس کا عرض جو ہے آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، اگر عرض ایسا ہے تو طول کیسا ہو؟ اس لیے فرماتے ہیں وذو دعاء عریض اے یطیل المسعد بالشیء الواحد، فالکلام العریض ما طال لفظه وقل معناه بل وجیز اکثہ وما قل ودل وقد قال اللہ تبارک و تعالی۔ اب مفسر فرماتا ہے یاد رکھو عریض اس کلام کو کہتے ہیں کہ لفظ تو زیادہ ہوں لیکن معنی کچھ نہ ہو، لیکن وجیز کہتے ہیں کہ لفظ تو تھوڑے ہوں لیکن مفہوم زیادہ ہو۔ اس لیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے آقا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو یہاں سے مسئلہ سمجھیں کہ اللہ چاہتے ہیں تو لیلۃ القدر اپنے بندوں کو پتہ دے دیتے ہیں، ورنہ بی بی عائشہ کا کیا کہنا کہ مل جائے، کیسے مل جائے؟ ہمیں جو پتہ نہیں لگتا ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں پہ اس کی جو رحمتیں ہیں، ملائکہ کا نزول ہے، ملائکہ کی کثرت ہے۔ ہاں گزرنے کے بعد تو علماء نے علامات لکھی ہیں کہ اگر رات کو لیلۃ القدر ہوگی تو صبح صبح جب سورج نکلے گا تو اس کے نور میں تیزی نہیں ہوگی، لیکن رات تو گزر گئی۔ بعض علماء نے یہ بھی علامات لکھی ہیں کہ وہ رات جو ہے نہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہوگی نہ گرم ہوگی، معتدل رات ہوگی۔ اسی طرح بعض علماء لکھتے ہیں کہ اس رات میں ستارے جو ہیں نا وہ بڑے خوبصورت لگ رہے ہوں گے، بڑی چمک ہوگی ان کے اندر۔ اسی طرح علماء لکھتے ہیں کہ اس رات کے اندر جو ہے کتوں کے بھونکنے کی آواز نہیں ہوگی۔ یہ علامات ہیں بزرگوں کی، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ اللہ نے ہمیں بتلا دیا ہے کہ لیلۃ القدر ہے، مانا ہے میرا بندہ ڈھونڈو، محنت کرو، لگے رہو۔ اور آسان حل میں آپ کو عرض کر دوں، چونکہ ہم تو نالائق لوگ ہیں نا، آسان حل یہ ہے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھو، تراویح جماعت سے پڑھو، فجر کی نماز جماعت سے پڑھو، الحمدللہ تمہیں لیلۃ القدر سے ایک بہت بڑا حصہ مل گیا۔ کیوں؟ مغرب کے بعد رات تو شروع ہو گئی نا، اور صبح صادق تک نماز، یعنی جب صبح کی اذان ہوگی تو وہ وقت حتی مطلع الفجر تک، یعنی ساری رات رہے گی۔ اب رات کی ابتدا ہوئی، تم نے افطار کیا، تم نے مغرب کی نماز پڑھی، پھر تم نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، پھر تم نے ماشاءاللہ تراویح بھی جماعت سے پڑھی، پھر تم نے موقع ملا، اللہ کا نے موقع دیا، نفل بھی پڑھ لی، کبھی تہجد کا موقع ملا تہجد بھی پڑھ لی، پھر صبح کی نماز میں آئے وہ بھی جماعت سے پڑھی، تو تمہیں اخذ حظا وافرا، حدیث میں آتا ہے ماشاءاللہ یہ لیلۃ القدر کا ایک بہت بڑا حصہ لے گیا۔
محروم وہ ہوتے ہیں کہ لیلۃ القدر ہے، رمضان ہے، 27 ہے، 29 ہے، وہ اپنے کاروبار میں ہیں، دکان میں ہیں، 99 کی مار میں ہیں، نہ نماز ہے، نہ تراویح ہے، نہ جماعت ہے، بڑے سے بڑا دکان کے آگے کپڑا بچھا اللہ اکبر کر کے 2 فرض پڑھ لی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آدمی جو ہے نا جی، باقی اسی طرح بی بی عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ اگر لیلۃ القدر مجھے مل جائے، اللہ نے حضور کو بھی بتلا دیا تھا کہ آج رات لیلۃ القدر ہے، اللہ نے حضور کو علم دیا۔ حضور فرماتے ہیں خدا کی شان ہے، میں نکلا کہ صحابہ کو بتاؤں، فَأُنْسِيتُهَا، اللہ نے میرے دماغ سے وہ بات ہی نکال دی، وہ مجھے بات ہی یاد نہ رہی کہ میں نے کیا بتانا تھا۔ تو علماء نے فرمایا کہ حکمت یہ ہے کہ اگر معین ہو جاتی لیلۃ القدر تو پھر محنت کون کرتا؟ اس لیے اللہ ہر نعمت کو چھپا دیتے ہیں کہ محنت کرتے رہو، لگے رہو، بس نصیب میں ہے، مل جائے گی۔ تو اب بھی عائشہ فرماتی ہے میں نے پوچھا حضور اگر مل جائے تو میں کیا مانگوں؟ آپ نے فرمایا اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، بس یہ دعا مانگو، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، تاکہ یا اللہ ہمیں معافی بھی دے، صحت بھی دے۔ اور جب یہ دونوں چیزیں مل گئی تو گویا سب کچھ مل گیا، کہ اللہ معافی بھی دے دے، صحت بھی دے دے، باقی کیا رہ گیا۔ لیکن یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کم از کم ایک دعا جو ہے اس کو 3 دفعہ مانگنا ضروری ہے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، یعنی جو بھی دعا ہو کم از کم 3 دفعہ مانگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا مانگتے تو کم از کم 3 دفعہ، اور جب بھی کلام فرماتے یرددھا ثلاثا، 3 دفعہ فرماتے۔ علماء نے لکھا اس میں حکمت ہے کہ ذکی اور ذہین طالب جو ہیں وہ تو پہلی دفعہ سمجھ گئے، اور درمیانے درجے والے دوسری دفعہ سمجھ گئے، جو بالکل بیچارے کمزور ذہن کے ہوتے ہیں تیسری دفعہ وہ بھی سمجھ گئے۔ اس لیے جب بھی دعا مانگیں دعا سے پہلے درود پڑھیں، درود کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کریں، اور سب سے اعلیٰ حمد و ثنا کیا ہے؟ سورۃ فاتحہ پڑھ لیا کریں، اس میں حمد بھی ہے، اس میں ثنا بھی ہے، اس میں اقرار عبودیت بھی ہے، اس میں توحید بھی ہے، اس میں اقتداء انبیاء و صدیقین بھی ہے، اس میں طلب ہدایت بھی ہے، اس میں طلب صراط مستقیم بھی ہے، اور اس میں مغضوب علیہم ولی سے پناہ بھی ہے۔ تو عجیب جامع، وہ خود بھی ایک عجیب جامع دعا ہے۔ اس کے بعد پھر جو آپ کی اصل دعا ہے وہ آپ بار بار مانگیں، اور حضور نے فرمایا رو کے مانگیں، اور فرمایا علم تبکو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل تو بناؤ۔ اسی لیے ایک بزرگ کا واقعہ لکھتے ہیں نا، ایک بزرگ بیمار تھے، مہمان آئے ہوئے تھے بزرگ دعا کرنے کے لیے، باہر سے ایک لڑکے نے کہا حلوہ بیچ رہا تھا، حلوہ بلاؤ بھائی اس کو، بلایا۔ آپ نے فرمایا کہ جتنا تمہارا حلوہ ہے نا سارا وزن کر کے ایسا کرو کہ ایک ایک چھٹانگ سب کو دیتے جاؤ۔ اس نے دیا، سارا حلوہ ختم ہو گیا، بہت سارے لوگ بیٹھے۔ دل میں لڑکا بڑا خوش ہو گیا، اس نے کہا یار اللہ نے مہربانی کی، آج تو ایسے گاہک ملے نا کہ 1 منٹ میں سارا حلوہ بک گیا۔ جب حلوہ دے دیا انہوں نے کھا لیا، بچہ کھڑا ہے تو اس نے کہا کہ حضرت پیسے؟ انہوں نے کہا حضرت پیسے تو نہیں ہیں، یہ میرے پاس دعا کرنے آئے تھے، مہمان تھے، پیسہ تھا نہیں، اللہ نے تمہیں بھیج دیا۔ میں نے کہا ان کو اور کچھ نہیں کھلا سکتا تو چلو یہی حلوہ کھلا دوں۔ اس نے کہا حضرت پیسے نہیں ہیں تو میں تو نوکر ہوں، میں تو ملازم ہوں، میں تو بچہ ہوں، میں تو اٹھا کے مالک کا سامان بیچتا ہوں، میں اگر پیسے لے کے نہ گیا ہو تو مجھے مار مار کے میری چمڑی ادھیڑ دے گا۔ بچے نے یوں شور مچایا نا جی، رونا شروع کیا، فریاد شروع کی۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اتنی پتہ لگا کہ فوراً کہیں سے اشرفیاں سونے کی گری. آپ نے فرمایا بچے سے اٹھا لو جتنا اٹھانا چاہتے. تو اس پہ کسی بزرگ نے لکھا تھا کہ بھائی جب تک حلوہ فروش کو رونا نہیں آیا اللہ کی رحمت بھی تو نہیں آئی. اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنا بیٹا ہے 9 مہینے ماں نے پیٹ میں رکھا ہے، جب تک وہ روئے نا ماں کے سینے میں دودھ نہیں اترتا. بچے نے ادھر رونا شروع کیا، ادھر سینے میں دودھ نے جوش مارا، اس نے سینے سے لگایا، بچے کی خوراک تیار مل گئی. نہ پکانے کی ضرورت ہے، نہ اوون میں رکھنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو جناب فلٹر کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس کو کسی بوتل میں ڈالنے کی ضرورت. اللہ نے سارا نظام اندر کر دیا. ایسا فلٹر شدہ دودھ کبھی مل ہی نہیں سکتا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب دعا مانگیں تو پھر اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے دعا مانگیں اور تنہائی میں بیٹھ کے مانگیں. 2 احباب بیٹھے ہوں نا پھر وہ مزہ نہیں آتا، سکون نہیں آتا، دل میں تسکین نہیں. الگ بیٹھ کے بالکل کسی ستون کی اوڑ میں، اور تمہیں یہاں یقین ہو کہ کوئی مجھے دیکھنے والا جاننے والا نہیں گزرے گا، وہاں بیٹھ کے یا رات کو تہجد کے وقت میں اپنے گھر میں گڑ گڑا کے سجدے کی حالت میں دعا مانگیں، پھر دیکھیں گے رحمت اللہ کی کیسے آتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ. اللہ پاک نے فرمایا جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے وہ کھڑے ہوئے، لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے ہمیں پکارتا ہے، لیکن جب ہم اس تکلیف کو ہٹا لیتے ہیں ایسے ہو جاتا ہے کہ کبھی ہمیں بلایا ہی نہیں تھا، کبھی پکارا بھی نہیں تھا. دعا کریں اللہم اجعلنا من الشاکرین، اللہم اجعلنا من الشاکرین، اللہم اجعلنا من الشاکرین ولا تجعلنا من الغافلین برحمتک یا ارحم الراحمین. مسجد الحرام میں جو قرآن رکھے ہیں ان کو مسجد الحرام میں رکھنے دیں، نہ گھر لے جائیں نہ کہیں لے جائیں. یہ وقف ہے، وقف المسجد الحرام. اور وقف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وقف کی شرط جو ہے الواقف اور شروط الواقف کا نص وہ ایسی ہوتی ہے جیسے قرآن کی آیت ہو، یعنی جیسے قرآن کی آیت بدل نہیں سکتی، وقف کرنے والے نے جو شرط لگا دی ہے وہ بھی کبھی نہیں بدل سکتی. تو مسجد الحرام میں رہنے دو. آپ کو لینا ہے نا، یہاں دفتر بنائے ہیں انہوں نے، وہاں چلے جائیں، وہ آپ کو مفت قرآن مستقل ہدیہ دے دیں گے. جی کہ لاؤڈ سپیکر جو ہے آپ ان کو ہدایت کریں کہ وہ درمیان میں رکھا کریں. اچھی بات ہے، کہہ دیں کوئی ایسی بات نہیں. اس میں سب کو برابر آواز آتی تھی. ایک طرف ہو تو پھر ایک سائیڈ والوں کو تو آتی ہے، دوسری سائیڈ والے محروم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اچھی تجویز ہے. اور جو ان کے بس میں ہے وہ بیچارے کرتے ہیں، جو ان کے ہاتھ میں ہے وہ ہر ممکن کرتے ہیں. جو چیز ان کے ہاتھ میں نہیں وہ کیا کریں. کہتے ہیں جی کہ نماز جنازہ میں سورت فاتحہ، ایک بات یاد رکھو کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جنازے کی پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، اس کے بعد درود ہے، اس کے بعد دعا ہے. اور یہ بالکل حدیث معطا امام محمد میں موجود ہے، وہ اپنے گھر سے نہیں کہتے. اچھا، بعض علماء جیسے حنابلہ ہیں، شوافع ہیں، یعنی امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے، امام احمد بن حنبل کے ماننے والے، وہ چونکہ فرض نمازوں میں بھی فاتحہ پڑھتے ہیں، جنازے میں بھی فاتحہ پڑھتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں وہ بھی نماز ہے اور یہ بھی نماز ہے، اس لیے وہاں بھی فاتحہ پڑھتے ہیں، یہاں بھی فاتحہ پڑھتے ہیں.
وہ اس لیے کہ بھئی یہ نماز ہے اور نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، لہذا فاتحہ پڑھتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تو میں نے آپ کو بتایا نا، ان کے پاس دلیل ہے کہ موطا امام محمد میں حدیث ہے، اور دوسری ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ جنازے کی نماز کو نماز ہی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں نماز کالصلاۃ تو کہا گیا ہے لیکن یہ نماز نہیں ہے، نماز رکوع سجود کے بغیر کیسے نماز ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایک نماز مجھے بتائیں، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، سنت ہے، وتر ہے، تہجد ہے، تراویح ہے، اشراق ہے، وابین ہے، ضحیٰ ہے، کوئی ایسی نماز ہے جس میں رکوع اور سجود رہو اور نماز ہو؟ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز کی طرح تو ہے، اس میں بس دعا کافی ہے کہ یہی ترتیب ہے کہ پہلے ثنا ہو گئی، پھر حضور پہ درود ہو گیا اور اس کے بعد دعا ہو۔ تو یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے، ایک بات یاد رکھا کرو، کوئی جھگڑے کی بات نہیں۔ یہ جھگڑا اصل میں دو وجہ سے ہوتا ہے، یا تو جہالت ہوتی ہے، ہمیں مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا، یا جھگڑے والا ذہن ہوتا ہے، ان کو تسلی نہیں ہوتی جب تک مسلمانوں کو لڑائیں نہیں۔ یا تو کوئی پڑھتا ہے الحمدللہ، کوئی نہیں پڑھتا ہے الحمدللہ، ان کے پاس بھی دلیل ہے، ان کے پاس بھی دلیل ہے، کوئی جھگڑے کا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ اچھا ویسے بہرحال میں تو طالب العلم ہوں، میں تو کوئی ایسا مولوی نہیں ہوں، آپ عالم لوگ ہیں، اگر آپ کو کوئی حدیث ملے جس میں حضور نے جنازہ پڑھنے والے کو حکم دیا ہو کہ پڑھو تو وہ ذرا مجھے بھی دے دینا۔ کسی حدیث دیکھیں نا، حضور نے ہر چیز سمجھائی ہے نا، یہ تو ناممکن ہے نا کہ دین کی بات ہو اور میرا نبی نہ سمجھائے۔ تو کیا کوئی ایسی حدیث ہے جس میں حضور نے باقاعدہ نماز جنازہ کا نام لے کے یہ حکم دیا ہو؟ اگر ہے سر آنکھوں پہ مجھے بھی دینا تاکہ ہم بھی پڑھا کریں گے۔ جب حدیث آ جائے پھر جھگڑا کیا تھا؟ پھر تو کوئی جھگڑا ہوتا ہی نہیں نا۔ منت مانی تھی کہ کسی کو عمرہ کراؤں گا، میں نے اپنی ساس کو عمرہ کرا دیا، اچھا ہے نا، گھر کا فائدہ گھر میں رہا نا۔ دیکھو نا جی، خیرات جو دے گا اندھا آدمی تو اپنوں کو دے گا نا، باہر سے نہیں تھوڑی جائے گا۔ اب منت تو مان بیٹھا، اب اس نے کہا یہ پیسہ جو دوسرے پہ خرچ کروں، ساس پہ خرچ کرو، ساس راضی تو بیوی راضی، گھر کا کام ہو گیا نا۔ ٹھیک ہے جناب، تم جانو، اللہ کے ساتھ چال بازی کرتے ہو، تم جانو، خدا کو خود جواب دینا۔ جب نیت کی تھی، یہی نیت تھی تمہاری کہ ساس کو کراؤں گا، اگر یہی نیت تھی تو ٹھیک ہے، اور اگر نیت تو یہ نہیں تھی، اب تم ذرا ہیرا پھیری کر رہے ہو۔ یہ مولوی بھی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم نہیں کرتے، ہم مولوی بھی کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ مولوی کو زکوٰۃ کے پیسے دے دو نا، وہ طالب کو بلا لیتے ہیں، بھئی یہ لے لو، کیونکہ طالب تو غریب ہے نا، وہ تو زکوٰۃ لے سکتا ہے نا۔ پھر طالب کو سمجھایا ہوتا ہے کہ یار تم آ کے ہمیں ہدیہ کر دینا ہو۔ تو اب مال تو مولوی کے گھر آ گیا نا، جیسے آیا حلال بھی ہو گیا۔ اور نے کہا دیکھیں حضرت زکوٰۃ ہے، میں زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہوں۔ اچھا ایک مولوی ہوتا تھا ہمارے علاقے میں، مر گیا بیچارہ، اللہ اس کی مغفرت کرے، اللہ ہماری بھی مغفرت کرے۔ کون ہے دنیا میں جو گناہ گار نہیں ہے؟ اچھا وہ کیا کرتا، اس کی زکوٰۃ بنتی مثال ہے 10,000 روپے، وہ جناب ایک گندم کی بوری منگوا کے 10,000 روپے باقاعدہ پلاسٹک میں لپیٹ کے گندم کے اندر رکھ دیتا تھا، اور بالکل غریب مستحق آدمی کو بلاتا کہ ادھر آؤ بابا، ادھر آؤ، یہ گندم، یہ مال زکوٰۃ ہے، لے جاؤ۔ اس نے کہا حضرت یہ تو 2.5 من گندم کی بوری ہے، میں کیسے لے جاؤں؟ میں جاتا ہوں، کوئی گدا شدا مانگ کے لاتا ہوں، کوئی سواری مانگ کے لاتا ہوں، کوئی ریڑی ویڑی لاتا ہوں، پھر لے جاؤں گا۔ انہوں نے کہا تمہاری مرضی، بہرحال مجھ سے یہ بوری سنبھالو، یہ جو ہے نا سارا کچھ اس میں جو کچھ بھی ہے زکوٰۃ ہے۔ اس نے بوری گھسیٹ کے باہر رکھ دی اور نے کہا حضرت میں تو اب جاتا ہوں کوئی سواری ڈھونڈنے کے لیے۔ اس نے جاؤ لے آؤ۔ وہ جب گیا، انہوں نے کہا ٹھہرو ٹھہرو، ادھر آؤ، یار تم کہاں سواری ڈھونڈتے پھرو گے؟ آج کل گندم کی کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا 1,000 روپے۔ انہوں نے کہا اس میں کتنا ہے؟ اس نے کہا جی اس میں 2.5 من تو ہوگی۔ اس نے کہا 2,500 بنے نا، یہ تو یار یہ 2,500 لے لو، کہاں اٹھاتے پھرو گے تم؟
تم اب مجھے بیچ دو. 2500 اس کو دے دی, اس نے وہ بوری ان کو واپس دے دی. وہ جو اندر تھا وہ پھر گھر آ گیا نا, اور کہا میں نے تو زکات دے دی تھی نا, میں نے تو جناب کہا کہ اس میں جو کچھ ہے یہ زکات ہے لے جاؤ. اس نے لے لیا, میں نے تو زکات ادا کر دی نا. اب اس نے 2500 میں مجھے بیچ دی, میرا کیا قصور ہے؟ اللہ پاک رحمت کرے, اللہ ہدایت دے. اچھا, خدا کی قدرت ہے کہ وہ امتحان میں مولوی پھنس گیا, جھگڑا ہوا, غصے میں آیا, بیوی کو 3 طلاقیں دے. اب جناب میرے پاس آیا, کہتے ہیں مکی صاحب غلطی تو ہو گئی ہے. اب میں خود بھی حنفی ہوں, مجھے پتا ہے کہ 3 طلاقوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک حلالہ نہ ہو وہ مجھ پہ حلال نہیں ہو سکتی. مہربانی کر کے کسی قابل اعتماد شاگرد سے میری بیوی کا نکاح کروا دیں. 1-2 راتوں کے بعد وہ طلاق دے دے, جب عدت گزرے گی میں نکاح کر لوں گا. میں نے کہا دیکھو بات سنو, تو مولوی آدمی ہے, شریعت میں یہ کہنا تو حرام ہے, شرافت کے خلاف ہے. میں تو نہیں کہوں گا طالب سے کہ بھی ایسا کرنا, تم کہو تو کہہ دینا. میں نے طالب کو سمجھایا, نکاح کر لو اور بالکل نہیں چھوڑنا. اور نے کہا استاد ہم غریب آدمی, ہم کو عورت مل رہی, ہم چھوڑے گا, ہم تو مر جائے گا, نہیں چھوڑے گا اس کو. یہ پلی پلائی خوبصورت عورت خدا نے ہم کو دے دی, ہم اس کو کہاں چھوڑے گا. اس نے شادی کی, دوسرے دن لے کے اپنا پٹھانوں کے علاقے میں چلا گیا. انہوں نے کہا جاؤ ڈھونڈ کے لے آؤ, میں کیا کروں. پھر وہ بعد میں لوگوں کو کہتا تھا مکی صاحب نے شرارت کی. میں نے کہا اللہ کے بندے شرارت اس میں کیا, نکاح نہیں کیا اس نے. وہ کوئی کرائے کا سانڈ تھا کہ پیسے لے کے تمہیں ہر رات کو حلال کر دیتا. وہ تو نبی نے لعنت بھیجی ہے, وہ لعنتی بنتا. وہ مولوی صاحب کو زکات یعنی لڑ گئی. میں نے احرام کی حالت میں حمام میں آنے کے بعد صابن سے ہاتھ دھو لیے. اگر صابن خوشبو والا ہے تو 4-5 ریال خیرات کر دو. اگر خوشبو والا نہیں تھا, جیسے لائف بوائے ہے یا سادہ صابن ہے یا کپڑے دھونے والا صابن ہے, پھر کوئی غرض نہیں. دم تب پڑتی ہے جب خوشبو لگی رہے. تم نے تو فوراً دھو ڈالی نا. اگر ہم مدینہ منورہ جائیں اور عورت کو حیض آ جائے تو وہ 40 نمازیں کیسے پوری کرے؟ 40 نمازیں تو مرد کے لیے بھی ضروری نہیں ہے. آپ کو کس نے کہا ہے کہ 40 نمازیں ضروری ہیں؟ 40 نمازیں پڑھنا فضیلت ہے, اللہ نصیب کرے. نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں, ایک نماز بھی نہ پڑھے. فجر کی نماز کے بعد پہنچے, 2 رکعت تحیت المسجد پڑھے, سرکار دو عالم پہ سلام پڑھے, سیدنا ابو بکر عمر پہ سلام پڑھے, دعا کرے, باہر آ کے چلا ہے. ظہر کی نماز بھی راستے میں آ کے پڑھے, کوئی بات نہیں. نماز جنازہ کے بعد جو دعا مانگتے ہیں وہ بدعت ہے, یاد رکھو. جنازہ ہی دعا ہے, اللہم اغفر لحینا و میتنا, یہ کیا ہے؟ تو اگر نبی والی اس دعا پہ اعتبار تجھے نہیں ہے تو مولوی والی 3 دعاؤں پر ہمیں بھی اعتبار نہیں, وہ بدعت ہے. باقی کل شریف اور جمعرات خالص بدعت ہے, پیسے بھی حرام, ثواب بھی ندارت. اگر عورت کا حیض آ جائے حج میں, ہر کام کرے, مینا جائے, عرفات جائے, مزدلفہ جائے, سب کام کرے, صرف نماز اور طواف نہ کرے. جب پاک ہو جائے طواف کر لے بس. اگر کوئی بندہ ماں اور بیٹی کے ساتھ زنا کرے, توبہ کرے, اور کیا علاج ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بس جب وہ زانیہ ہیں پھر ان سے کیا نکاح کرو گے؟ زانیہ عورت سے تو زانی مرد نکاح کرتے ہیں, خبیثہ سے خبیث نکاح کرتے ہیں. جب وہ شادی سے پہلے ماں بیٹی دونوں منہ کالا کر رہی ہیں تو شادی کے بعد کیا کریں گی؟ شادی کے بعد تو ان کو الٹا تحفظ مل جائے گا, سرٹیفکیٹ مل جائے گا. پھر تو وہ کھل کھیلیں گی, تیرا منہ اچھی طرح کالا کریں گی. انا للہ و انا الیہ راجعون.
میں نے لاہور ایئرپورٹ سے احرام باندھا، نماز بھی پڑھی، نیت بھی کر لی، لبیک بھی پڑھی، اندر بنیان پہنے رہا، بھول گیا، آدھے گھنٹے کے بعد نکال دی، کوئی بات نہیں۔ ہیلا جو ہے نا جی، آپ نے نور الانوار میں ہیلا پڑھا ہے، نور الانوار میں حنفیوں کی کتاب ڈھونڈنے کی کیا ضرورت تھی، قرآن پڑھ لیتے۔ اصل میں غصہ ہوتا ہے نا حنفیوں سے، حنفی ہیلا کرتے ہیں، وہ ہیلا تو اللہ نے قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت ایوب جب قسم کھا بیٹھے تھے کہ اپنی بیوی کو میں 100 کوڑا ماروں گا، تو اللہ نے فرمایا خذ بیدک ضغثا فاضرب بہ ولا تحنث، میرے نبی ایک گوشہ کھجور کا لے لو جس میں 100 چھڑیاں ہوں، ایک دفعہ مار لو تمہاری قسم پوری ہو گئی۔ تو ہیلا تو اللہ نے بتایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا برتن بھائی کے سامان میں زبردستی چھپا دیا، پھر کہا چور ہو، پکڑو 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 پکڑو۔ تو اللہ فرمانے کتنا علی یوسف، ہم نے سکھایا یوسف کو ہیلا۔ تو ہیلا تو قرآن میں بھی ہے، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک ہیلا محمود ہوتا ہے، ایک ہیلا مذموم ہوتا ہے۔ کسی ہیلے کے ذریعے تم شریعت کے قانون کو توڑتے ہو تو یہ برا ہے، اگر شریعت کے قانون پہ عمل کرتے ہو تو جائز ہے۔ کاروبار بینک سے ہے، بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے رکھیں، وہ اکاؤنٹ ہی نہ کھولیں سیونگ اکاؤنٹ جس میں آپ کو پیسے ملے، نفع نقصان برابر، مجھے نہیں پتا۔ اگر کوئی اسلامی بینک ہے وہ مزاربت پہ کام کرتا ہے، جیسے آج کل مثلا البرکہ ہے، اسی طرح المیزان ہے، اسی طرح الاستثمار الخلیجی ہے، اسی طرح بینک الاسلامی ہے، وہ بعض لوگ مزاربت پہ کر رہے ہیں، تو اگر وہ مزاربت اور مشارکت پہ کر رہے ہیں وہ حصہ ٹھیک ہے، کبھی نفع ہوگا، کبھی گھاٹا ہوگا، کبھی زیادہ ہوگا، کبھی کم ہوگا، لیکن وہ آپ کو بتائیں کہ آپ کے پیسے کس کاروبار میں انہوں نے ڈالے ہیں۔ مثلا آپ سے بینک نے پیسے لے لیے، وہ کہتے ہیں جی آپ کے 10 لاکھ ہم نے کاروبار میں ڈالے ہیں، اس نے ڈال دیے کسی شراب کی کمپنی میں، وہ تو حرام ہے، سمن الحرام حرام۔ اس سے پوچھو کہ جناب میرے پیسے جو ہیں یہ آپ کا مال یعنی منقولہ میں ڈال رہے ہیں، غیر منقولہ میں، سیال میں، غیر سیال میں، کس چیز میں ڈال رہے ہیں آپ مجھے بتائیں، اور اس میں کل سرمایہ کتنا انوالو ہے، کتنا بینک نے اس کے اندر پیسہ لگایا ہے، اور کتنا ایک سہم کا حصہ بنے گا، سارا پوچھ لیں، اگر ہے تو بالکل اچھی بات ہے۔ دیکھو نا، جب تک اسلامی بینکوں کو تم مضبوط نہیں کرو گے پھر اس کا معنی یہودی بینکوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ اگر اسلامی بینکوں میں کوئی کمزوری ہے تو مل کے دور کرو۔ اگر طواف کرتے ہوئے مجھے شبہ ہو گیا 6 ہے یا 7 ہے، تو جو زیادہ گمان ہو اس پہ عمل کرو۔ کہتے ہیں کہ چھوٹے بچوں پہ کبھی کبھی تکلیف آتی ہے، میں نے بتایا نا انبیاء پہ بھی تو آتی ہے، یہ اختبار ہے، ان کے والدین کے لیے اجر کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ رمضان میں کوئی آدمی میقات سے عمرہ کرے، اس کو چھوٹے حج نہیں، حضور نے فرمایا کہ حجۃ معی، اس کو اس حج کا ثواب ملے گا جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا ہو۔ عمرہ کرنے کے بعد احرام کے کپڑے کو کیا کریں، اس کو جناب باقاعدہ باندھ کے تعزیہ بنا کے گھر میں رکھ لیں۔ کپڑا ہے خدا کے بندے، جس کا ہم لگاؤ تمہاری مرضی، کسی کو دے دو، تولیہ ہے گھر میں استعمال کرو۔ اگر نیت کرنے کے بعد بیمار ہو گیا، عمرہ نہیں کر سکا، تو اب عمرہ بھی کرے گا اور دمی احسار، ایک بکری دم بھی دے گا، جیسے حضور احرام باندھ کے آئے، کچھ کفار قریش نے روک دیا سرکار کو، تو آپ نے بکری بھی ذبح کی اور پھر اگلے سال عمرہ بھی کیا۔
اگر عمرے کے بعد شک ہو جائے کہ احرام ناپاک ہے، غسل دھو ڈالو، بدل ڈالو، کوئی مسئلہ نہیں۔ عمرہ کرتے ہوئے تراویح کی نماز آ جائے، تراویح پڑھو، سنت مؤکدہ ہے، عمرہ تو نفلی عبادت ہے، تراویح کے بعد عمرہ پورا کر لو۔ محرم اپنی عورت کے بال کاٹ سکتا ہے، بالکل کاٹ سکتا ہے، عورت بھی اپنے خاوند کے بال کاٹ سکتی ہے۔ ٹی وی حرام، ٹی وی نہیں حرام ہوتا، حرام استعمال ہوتا ہے۔ دیکھو نا، آگ ہے، کھانا پکاتے ہو لیکن گھر کو آگ لگا دو۔ اگر ٹی وی کا استعمال جائز ہے، اگر وہ یہ کیمرے نہ لگائیں تو تمہاری تو روز چوری ہو جائے۔ وہ تمہارے چوروں کو پکڑنے کے لیے لگائے ہوئے ہیں، وہ کیا کریں؟ جو طواف بھی کرتے ہیں، جیبیں بھی کاٹتے ہیں، ان کو یہی کیمرے تو پکڑتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه